بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وباللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرمسرت موقع پہ، عید اکبر کے موقع پہ، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام مومنات کی جانب سے اپنے آخری والی و وارث امام زمانہ کی خدمت اقدس میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام دنیا کے مومن مومنات جہاں جہاں بھی دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں، اس عید اکبر کے موقع پہ ان کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم اس بابرکت کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یقیناً اللہ کے نزدیک دین ہے، اسلام ہے، اور اس دین کی تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعتیں معین کی، اور سب کا مقصد ایک رہا، یہ اسلام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ آدم علم کے ساتھ آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ نوح تقوی کے ساتھ آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ ابراہیم خلت بدوش آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ آئے، عیسیٰ زہد و ورع کے ساتھ آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ سب سے آخر میں حضور سرور کائنات، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، ہاشمی گھرانے کا چشم شہراگ، طٰہٰ کی طہارت، یاسین کا خطاب، والشمس کا فن واللیل کی زلفوں والا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس فرش پہ، اس زمین پہ، تو حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، اور اس شان کے ساتھ آئے کہ زبان رسالت پہ یہ دعویٰ کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ آئے بھی تو 40 برس تک خاموش رہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب 40 سال تک خاموش کیوں ہیں؟ حضور جواب دیں گے، مجھے ایک ناصر و مددگار کی ضرورت ہے، ایک حامی کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے اندر تو آدم جیسا علم موجود ہے، نوح جیسا تقوی موجود ہے، ابراہیم جیسی خلت موجود ہے، عیسیٰ جیسا زہد و ورع موجود ہے، پھر آدم آپ کی مدد زمین پہ کریں گے اپنے علم کے ذریعے، نوح آپ کی مدد پانی پہ کریں گے تقوی کے ذریعے، ابراہیم آپ کی مدد کریں گے موسیٰ نیل کی موجوں پہ کریں گے، عیسیٰ چرخ چہاروں پہ آپ کی مدد کریں گے، سلیمان ہوا پہ کریں گے۔ حضور جواب دیں گے، مجھے ایسے مددگار کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی مدد زمین تک محدود رہ جائے، پانی تک محدود رہ جائے، ہوا تک محدود رہ جائے، چرخ چہاروں تک محدود رہ جائے، بلکہ مجھے تو ایک ایسے ناصر و مددگار کی ضرورت ہے جس کے اندر آدم کا علم بھی پایا جائے، نوح کا تقوی بھی پایا جائے، ابراہیم کی خلت بھی پائی جائے، عیسیٰ کا زہد و ورع بھی پایا جائے، میرا اخلاق بھی پایا جائے۔ مجھے تو ایک ایسے ناصر و مددگار کی ضرورت ہے جو فاتح خیبر و خندق و وعد و حنین و تبوک و موتا بھی ہو، اور مجھے ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو میسم تمار کی دکان کا ایماندار تاجر بھی ہو۔ مجھے تو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو ایسا عابد ہو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پروردگار، میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے تو میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ مجھے تو ایک ایسے ناصر مددگار کی ضرورت ہے جو عرش پہ ہو تو سب سے اولا، اور فرش پہ آئے تو سب کا مولا، اور خورشید رسالت کے چہرے مبارک پہ ماہ امامت کی نقاب پڑ گئی، خم کا لقدق صحرا نیجرین کی ضیاء باریوں سے بقع نور بنتا چلا گیا،
منافقین کی آنکھیں خیرہ خیرہ ہو کر کے رہ گئیں، اہل ولا کے دلوں میں نوری رسالت و امامت کے نفوذ سے نور ایمانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اچانک اشارے وحی سے کلام کرنے والی زبان گویا ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ادھر سے ندائے قدرت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین مکمل ہوا ہے غدیر کے میدان میں، دین اسلام پائے تکمیل تک پہنچا ہے میدان غدیر میں ولایت علی کی اعلان کے بعد۔ تو آخر یہ دین مکمل کب ہوا؟ جب کسی نبی سے یہ دین مکمل نہیں ہوا تو آخر یہ دین کب مکمل ہوا؟ تو عزیزو، اس دین کی تکمیل و تتمیم کے لیے خم جیسے وسیع و عریض میدان کی ضرورت ہوئی۔ بذریعہ روح الامین رب العالمین کا حکم تاکیدی پہنچا، رحمت للعالمین کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، فخر خلیل کی مبارک آواز پہ فرزندان توحید کا قافلہ ایک جگہ یکجا اور جمع ہو گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا، وہ صدائے محمدی پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پورا غدیر خم کا عظیم صحرا خس و خاشاک سے پاک و صاف ہوا، بحکم رسول پالان شتر کا منبر بن کر تیار ہوا۔ رسول اسلام نے اس دوپہر کے وقت گرمی کی شدت، دھوپ کی حدت میں بالائے منبر جا کر کے اپنے قرب وفات کی پیشنگوئی فرمائی، اپنے کارہائے تبلیغ پہ حاضرین سے گواہی لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بھئی تم بتاؤ کیا میں تمہارے نفوس پہ اولا بالتصرف ہونے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے ایک زبان ہو کر یہی فرمایا حضور سرور کائنات سے، نام یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر اولا بالتصرف ہونے کا حق رکھتے ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے مولا ہیں۔ یہ سن کر سرکار سید المرسلین نے خیبر شکن کو اپنے دستے زبردست سے اتنا اونچا اٹھایا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی۔ اور یہ واقع غدیر کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ صدر اول میں 130 معتبر راویوں نے تسلسل کے ساتھ واقع غدیر کو نقل کیا ہے، اور 700 صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ تقریباً 8000 مسلمانوں کی کتابوں میں یہ واقع غدیر موجود ہے۔ غدیر دل کے سوتوں سے غدیر کی یاد ابھرتی ہے، فکر کی وادیوں میں غدیر کی بات بہاری چلتی ہے۔ یہ غدیر ہے کیا؟ مرسل اعظم کی محنتوں کا ثمرہ غدیر، انبیاء و مرسلین کی محنتوں کا تحفظ کرنے والا دن غدیر، شخصیت پرستی کے خاتمے کا دن غدیر، اسلام کے قانون کی بالا تری کا دن غدیر، جاہلانہ رسم و رواج کی موت کا دن غدیر، انبیاء و مرسلین کی تمناؤں کا دن غدیر، اللہ کے منصوبہ خلافت کا دن غدیر، اسلام کے مسکرانے کا دن غدیر، نظام قانون اسلام اور قیام عدل و انصاف کا دن غدیر، نبوت کی ذمہ داریوں کے اختتام کا دن غدیر، امامت کی ذمہ داریوں کے آغاز کا دن غدیر۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے اور اس بات کا اندازہ لگائیے کہ انبیاء و مرسلین کا انتخاب مرحلے عمل میں کیوں کرایا؟ آدم سے لے کر کے خاتم تک، رسول خدا تک آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی نہ الیکشن ہے، نہ دھاندلی ہے، نہ استخلاف ہے، نہ ووٹنگ ہے، نہ قہر و غلبہ ہے۔ آدم نے حضرت شیش کو وسیع بنایا، شیش نے انوش کو بنایا، انوش نے اپنے بیٹے قینان کو بنایا، قینان نے اپنے بیٹے محلائیل کو بنایا، محلائیل نے یارد کو بنایا، یارد نے ادریس کو بنایا، اور ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسحاق کو شام کا وسیع بنایا، انہوں نے یوسف کو بنایا، موسیٰ نے ہارون کو بنایا، حضرت عیسیٰ نے شمعون کو بنایا۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تاریخ انبیاء و مرسلین میں کہیں پر بھی نہ انتخاب ہے، نہ ووٹنگ ہے، نہ قہر و غلبہ ہے، نہ استخلاف ہے، نہ الیکشن کی دھاندلی ہے۔ جہاں پر بھی ہے، جو بھی مرحلے عمل میں آیا ہے، یا تو باپ ہے، یا بیٹا ہے، یا بھائی ہے۔ دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم،
آج 3 مکمل ہو گیا. اگر حکم نماز کے بعد 3 مکمل ہو گیا ہوتا تو پھر روزے کا حکم نہیں آنا چاہیے تھا. اگر روزے کے حکم کے بعد 3 مکمل ہو گیا ہوتا تو پھر یہ خمس زکوٰۃ کا حکم نہ آتا. خمس زکوٰۃ کے حکم کے بعد اگر 3 مکمل ہو گیا ہوتا پھر حج کا حکم نہ آتا. پھر آخر وہ کون سا دن ہے جس دن 3 مکمل ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ کہ جس دن کو خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. تو ہم کو اس بات پہ سب سے پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پہ ریسرچ کرنا ہے. یہ قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. الیوم یعنی آج کا دن خصوصیت کے ساتھ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے مورخین وہ باتیں لکھ رہے، بڑے موٹے قلم سے لکھ رہے ہیں جو بات رسول خدا نے تنہائی میں اپنی ازواج سے کی تھی. مگر وہ بات جس بات کو رسول خدا نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں غدیر کے میدان میں کہی تھی، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. آخر اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. عالم اسلام کے پاس صرف 2 عید ہے. میں نے پوچھا بھائی عید الفطر اب کہاں جا رہے ہو؟ عید کے دن دیکھیے مسلمان جنت الفردوس سے معطر ہو کر کے عیدگاہ کی طرف سینہ تان کے کہنیاں چلاتا ہوا. میں نے بڑھ کے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے 30 روزے ہم نے رکھے ہیں، 30 روزے مکمل ہوئے ہیں، بڑی محنت سے روزہ رکھا ہے، ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں. میں نے بڑھ کے پوچھ لیا کیا آپ کے روزہ قبول ہوئے؟ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. بقرعید کے موقع پر مہنگا سے مہنگا 50-50 ہزار 1-2 لاکھ کے بکرے لوگ خرید کے لا کے ذبح کرتے ہیں جناب اسماعیل کی یاد میں. میں نے پوچھا کیا تمہاری قربانی قبول ہوئی؟ تمہاری قربانی کو اللہ نے قبول کی؟ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. نہ اس عید الفطر کی قبولیت کا یقین ہے، نہ عید الاضحیٰ کی قبولیت کا یقین ہے. جس عید کی قبولیت کا یقین ہے اسے عید غدیر کہتے ہیں، جس عید سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، ائمہ اطہار بھی راضی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا. پھر آیہ کریمہ ایک جگہ پہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا. کفر اتنا مایوس ہو گیا کہ غدیر میں اس کی کمر ٹوٹ گئی اور باواز بلند رونے لگا. جب رونا شروع کیا اتنی بلند کے ساتھ تو بلندی کے ایک بلند آواز کے ساتھ رو تو رہا تھا رونے والا، مگر رونے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا. کسی نے بڑھ کے مصطفیٰ اعظم سے پوچھا آپ سن رہے ہیں کوئی رو رہا ہے؟ رسول خدا نے مسکرائے اور فرمایا جاؤ دیکھو جس خیمے میں مولا علی کو ان کی ولایت کی مبارکباد دی جا رہی ہے اس خیمے کے پیچھے شیطان بیٹھ کر رو رہا ہے. میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ کسی کے رونے پہ مسکرانا نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں. آپ اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں. تو شاید رسول خدا جواب دے جب شیطان روئے تو ہنسنا عبادت ہے. یہ شیطان کیوں رویا؟ جب بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، نکالا گیا، رجیم بنایا گیا تو اکڑا رہا، رویا نہیں. آدم خلیفہ بنے، اکڑا رہا، رویا نہیں. نوح نے اتنے زمانے تک تبلیغ کی، شیطان اکڑا رہا مگر رویا نہیں. جناب ابراہیم خلت کے درجے پہ فائز ہوئے مگر شیطان اکڑا رہا، رویا نہیں. موسیٰ ہیبت کے جادو دکھا کر چلے گئے مگر شیطان اکڑا رہا، رویا نہیں. عیسیٰ آئے، اکڑا رہا، رویا نہیں. مگر جب رسول خدا نے حضرت علی کو غدیر میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور مومنوں کو کا مولا بنا دیا تو اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی باغ دوڑ اور اسلام کی زمام حکومت اب اس کے ہاتھ میں، اس علی کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ علی وہ شجاع اور بہادر ہے کہ خود مٹ جائے گا مگر کبھی بھی اسلام کو مٹنے نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی خلافت کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جب پہلی خلافت کا اعلان ہوا تو شیطان اکڑا رہا. میں کہوں گا شیطان تم کو اکڑنا نہیں چاہیے تھا. جیسے ہی یہ اللہ کا اعلان ہوا، جب حضرت آدم کے جسم میں روح پھونک دی گئی، پیکر تیار ہو گیا تو سب کے سب جیسے سب سجدے میں چلے گئے تھے تم بھی
سجدے میں چلے جاتے. تو جیسے ہی جبریل میکائیل اسرافیل سجدہ کرتے تو فٹافٹ حضرت آدم کا ہاتھ پکڑتا اور حضرت آدم کو مبارکباد دے دیتا کہ اے آدم آپ میرے بھی خلیفہ بن گئے، آدم کے بھی خلیفہ، اے میرے بھی خلیفہ بن گئے، جبریل کے بھی خلیفہ بن گئے. تو شیطان جواب دے گا یہ نسخہ، یہ چالاکی، یہ مکاری میرے دماغ میں تھی. پھر میں کہوں گا کہ تم نے اس نقطے کو آزمایا کیوں نہیں، استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان شاید یہ جواب دے کہ صرف ایک بات ہے، میں مرد ہوں، مرد ہو کر کے جہنم میں جانا گوارا کر سکتا ہوں، مگر منافق بن کر کے جہنم میں جانے کی طاقت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.